علیہ وسلم رمضان سے قبل آپ لوگوں نے سورہ کافرون تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آج سورۃ النصر کی تفسیر ہونی ہے انشاءاللہ۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آئے یا فتح حاصل ہو، ورأيت الناس، اور اے حبیب آپ لوگوں کو دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بڑی بڑی جماعتوں میں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس صورت میں کچھ پیشین گوئیاں ہیں، آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے اس کا ذکر ہے۔ اس صورت کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہے، ایک تو یہ کہ یہ سورہ مکی ہے، مکی صورت ہے، دوسری یہ کہ مدنی صورت ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ المدنیہ لکھا ہے۔ مکی صورت اس طور پر ہے کہ مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ حجۃ الوداع، حجۃ کے معنی حج، وداع کے معنی ہے رخصتی۔ حجۃ الوداع حضور کا آخری حج، حضور کی حیات طیبہ کا آخری حج، اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ حجۃ الوداع کا خطبہ حضور کا مشہور ہے، اس کی بڑی واضح نصیحتیں مشہور ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، جس صورت کا مفہوم یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح حاصل ہو۔ فتح سے مراد ایک تفسیر تو یہ ہے فتح مکہ، یعنی جب اللہ کی مدد آئے اور فتح مکہ ہو جائے، مکہ فتح ہو جائے۔ تیسری بات ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ، اور اے حبیب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ جب یہ تین چیزیں ہو جائے، اللہ کی نصرت حاصل ہو، فتح مکہ ہو جائے، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگیں، تو آپ کریں کیا؟ بدلے میں تین چیز کریں۔ فسبح، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کریں، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تین چیزیں بیان فرمائی کہ تین چیزیں آئیں گی تو تین چیزیں آپ کو کرنی ہے۔ دراصل جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت حضور کی ظاہری وفات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس صورت سے اشارہ کدھر ہے کہ اب حضور دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا اس صورت سے۔ تو اللہ نے تین چیزیں فرمائی، اے حبیب جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، لوگ فوج در فوج دین میں آنے لگے۔ پہلے لوگ یکے دکے آتے تھے، کبھی ایک آدمی مسلمان ہوا، کبھی دو آدمی مسلمان ہوا، کبھی تین، لیکن ایک ایسا دور آئے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے۔ تو اب کیا ہوگا؟ دین مکمل ہو گیا، اللہ کی مدد بھی آئی، مکہ فتح بھی ہو گیا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل بھی ہونے لگے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب اے حبیب یہ بڑا کام ہو گیا، اب آپ کے ذمہ کام کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بولیے، اس کی حمد و ثنا کیجئے، اس کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ یہ ہے اس صورت کا خلاصہ۔ اس صورت کی بابت
بہت سے اقوال ملتے، ایک قول تو یہ ہے کہ والفتح سے مراد فتح مکہ نہیں ہے، عام فتح جب ہونے لگے، فتح مکہ نہیں بلکہ عام فتح۔ اس قول کے قائل خود امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور حضرت ابو بکر اسم بھی اس کے قائل ہیں کہ یہاں مراد فتح مکہ نہیں ہے بلکہ عام فتح ہونے لگے۔ تو مطلب کیا نکلے گا؟ اے حبیب جب اللہ کی مدد آئے اور عام فتح ہو جائے، ہونے لگے، ہر طرف سے فتوحات ہونے لگے، حضور کی آخری زندگی میں یہی ہو رہا تھا، اور پھر لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ کے بعد یہ صورت بنی کہ بڑے بڑے وفد آتے، بڑا بڑا قبیلہ آتا اور آ کے خود اسلام قبول کرتے، جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کچھ جگہوں پہ تو حضور نے خطوط بھیجے، کچھ جگہ ایسی تھی جہاں کے لوگ بغیر خط کے آ گئے کہ ہم بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ ساری چیزیں ہو جائے تو اشارہ یہ ہے کہ اب آپ کا کام، ظاہری کام پورا ہو گیا، اللہ کے دین کو تقویت مل گئی۔ فسبح، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے۔ اس صورت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور جمہور صحابہ اسی بات کے قائل تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اسی بات کے قائل تھے کہ یہ صورت حضور کی وفات کی طرف اشارہ کر رہی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا میں رہیں، چاہے وہ اللہ سے ملاقات کر لے، تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، دنیا کو پسند نہیں کیا۔ حضور نے یہ خطبہ دیا ممبر پہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور زور زور سے چیخ چیخ کر رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ان کے رونے کی وجہ نہیں سمجھ میں آئی تھی، بعد میں پتا چلا کہ سیدنا ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، یعنی اب میں نے دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دنیا میں جو میری ایک میعاد تھی، ایک مقررہ وقت تھا، جو ویلیڈیٹی اللہ نے متعین کی تھی لوگوں کے درمیان ظاہری جسم کے ساتھ رہنے کی، وہ ویلیڈیٹی اب پورے ہونے کو ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں بیان فرمائی۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پہ تین بڑی نعمتیں نازل فرمائی، تین بڑا انعام نازل فرمایا، اور بدلے میں تین چیزوں کا حکم دیا۔ تین بڑی نعمتیں: نصر اللہ، اللہ کی مدد، ایک خاص مدد، دوسرا انعام والفتح، اللہ کی طرف سے عام فتح کا آنا، اور تیسری چیز یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کا اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونا۔ یہ تینوں چیزیں حضور کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، تحفہ۔ جب یہ تین چیزیں ہوئی تو آپ کو بدلے میں تین چیزیں کرنی ہیں۔ اللہ نے تین چیزوں کا حکم دیا، ایک تسبیح، اور دوسری تمحید، اور تیسری چیز ہے استغفار۔ استغفار کا لفظی مطلب تین چیزیں یہاں پہ ہے، تسبیح، تمحید اور استغفار۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیبوں سے پاک کہنا، زبان سے یہ کہنا کہ اللہ تمام نقائص سے، تمام عیوب سے اللہ کی ذات پاک، یہ ہے تسبیح کا مطلب۔ تمحید کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی بیان کرنا، اللہ کے صفات کمالیہ بیان کرنا۔ اور استغفار کا لفظی مطلب ہوتا ہے معافی طلب کرنا، معافی مانگنا۔ دراصل عام طور پر استغفار جو استعمال ہوتا ہے اصطلاح شرع میں، وہ گناہ کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ کسی نے گناہ کیا تب اس کے بدلے میں استغفار کرنی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے، آپ سے کسی گناہ کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ گناہ کبیرہ تو درکنار، گناہ صغیرہ کے بارے میں بھی جمہور علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ آپ سے گناہ صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جب آپ سے گناہ صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا تو استغفار کیسا؟ استغفار کا مطلب ہے طلب مغفرت، معافی مانگنا۔ تو جب آپ سے گناہ ہی نہیں تو معافی کاہے کی؟
تو اس کی دو وضاحتیں ہیں. ایک امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے ترجمہ کیا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، تو آپ اپنے رب سے اپنی امت کے لیے بخشش طلب کریں. اپنے لیے نہیں، آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو محبوب خدا ہیں، بخشے بخشائے ہوئے ہیں. آپ کے اشارے پر کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے، آپ کی محبت میں لاتعداد لوگ معاف کیے جائیں گے. تو اعلیٰ نے ترجمہ کیا وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اپنے رب کے حضور اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کریں، اپنی امت کے لیے معافی مانگے، اپنی امت کے لیے استغفار کریں. ایک ترجمہ. دوسری وضاحت کہ اس سے مراد حضور کی ذات ہی ہے. حضور کی ذات اس طور پر ہے، اس کے علماء توضیح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بطور انسان ہم سب پر اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، اتنے احسانات ہیں. اور اگر حضور کو لیں تو ہم سے کروڑہا درجہ زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے انعامات اپنے حبیب پہ نازل کی. تو بطور انسان اللہ کی ہر نعمت، ہر احسان کو گن پانا اور ان میں سے ہر ایک کے شکرانے میں عبادت کر پانا، یہ انسانی عمر جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں دیتی. عمر مختصر ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے اللہ تمہیں اتنی نعمتیں دی، حضور کے بارے میں اتنی نعمتیں دی اور عمر میری مختصر، اگر ان میں سے ہر نعمت کے بدلے اپنی عبادت رکھوں تو شکرانہ نہ بن پائے، تو اب جو چیزیں رہ گئی ان کے لیے تیری بارگاہ میں معافی مانگ رہا. یہ مطلب، یہ وضاحت مفسرین نے کی ہے. اس استغفار کا مطلب گناہ سے معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ اس بات سے معافی مانگنا ہے کہ اللہ تو نے جو اتنی لاتعداد نعمتیں مجھے دی، اور میں اگر اپنی عبادتیں ان نعمتوں کے بدلے میں رکھوں تو میری ساری عبادتیں ان نعمتوں کا شکرانہ اگر عدل کیا جائے تو شکرانہ نہیں بن سکتی، گننا بھی مشکل ہے تیری نعمتوں کو. تو تیری وہ نعمتیں جن کا شکرانہ رہ گیا، جن کے بدلے میں عبادتیں نہ ہو پائی، تو اللہ ان کے بدلے میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچیرے بھائی ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بدری صحابہ میں گنتے تھے. بدری صحابہ وہ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک تھے، 313 جو مشہور روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جنگ بدر میں نہیں تھے، بلکہ جنگ بدر میں جو کفار لڑنے آئے تھے ان کی طرف سے حضرت عباس آئے تھے. اس وقت تک یا تو انہوں نے، ایک ہی روایت یہ ہے کہ اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا، دوسری روایت یہ ہے کہ اسلام قبول کیا تھا لیکن مجبوری کی صورت میں آپ کفار کی طرف سے آئے تھے. بہرحال تو ایسی صورت میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے، ان کا جنگ بدر میں شریک ہونا تو معنی رکھتا نہیں ہے. تو جنگ بدر میں وہ شریک نہیں تھے، لیکن حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کو بدری صحابہ میں گنتے تھے. تو بعض صحابہ کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی. اب فرض کریں آپ علماء ہیں، علماء کی ایک جماعت ہے، اس میں غیر عالم کو کوئی بٹھائے تو کوئی نہ کوئی ٹوکے گا کہ بھئی یہ کوئی چیز اگر عالموں کے لیے خاص کر دی جائے کہ اس پر فقط علماء بیٹھیں، اور غیر عالم کو بٹھایا جائے تو لوگ کسی نہ کسی کو یہ بات ناگوار گزرے گی. تو کسی بھی طریقے سے آپ اسے سیٹ کریں. بہرحال غیر بدری صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ بدری صحابی نہیں ہیں. رسول حضرت عمر فاروق انہیں بدری صحابیوں میں بٹھاتے تھے. تو بعض کو یہ بات ناگوار گزری. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بدری صحابہ کو، صحابہ کرام کو بلایا، اور درمیان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا. صحابہ کرام سے فرمایا اچھا آپ لوگ اس سورت سورہ نصر کی کیا وضاحت کرتے ہیں، کیا تفسیر ہے آپ کے نزدیک اس کی؟ تو انہوں نے تفسیر بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کو فتح حاصل ہو، جب آپ کو نصرت حاصل ہو، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو آپ استغفار کریں، حمد کریں، تسبیح کریں. انہوں نے یہی تفسیر کی. بعض صحابہ وہ تھے جو خاموش بیٹھے رہے، اور بعض نے یہ وضاحت پیش کی جو ظاہری وضاحت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کیا. بچے تھے وہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر زیادہ نہیں تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جو بدری صحابہ تھے مجلس میں، ان کے بچے میری عمر کے تھے. تو بچے ہوئے ان کے سامنے. تو حضرت عمر فاروق نے ان کی طرف اشارہ کیا اب آپ بتائیں آپ اس صورت کی کیا تفسیر کرتے ہیں.
تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا کہ اب آپ کی عمر پوری ہونے کو چلی ہے، یعنی آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سننا تھا۔ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک بھی یہی تفسیر ہے اور یہی میں نے حضور سے سنی۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ علم کی جو فضیلت ہے نا، میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ علم کی جو فضیلت ہے نا وہ ہر فضیلت سے بڑی ہے۔ اب سوچیں شرف صحابیت، صحابہ ہونا، اور صحابیت میں شرف بدری صحابی ہونا، یہ صحابہ کرام میں بہت بڑا مقام۔ بدری صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، جو چاہیں کریں۔ منصوص ہے جن کا شرف، جن کی فضیلت قرآن میں بیان کر دی گئی ہے، ان کے بیچ میں ایک ایسے صحابی کو بٹھانا جن کی فضیلت قرآن میں اس طور پر بیان نہیں ہوئی، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس علم ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ علم کی فضیلت نسب کی فضیلت سے بڑی ہے۔ نسب کی فضیلت سے بڑی ہونے کا مطلب ہے اگر ایک عالم ہے اور وہ کسی بھی نسب کا ہے، اور ایک سید ہے جو سب سے بڑے نسب کا، اور غیر عالم ہے، تو اس عالم کو اس سید غیر عالم پر فضیلت حاصل ہے۔ تو علم کی فضیلت وہ ہے، علم کا مرتبہ وہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سورت کے نازل ہونے کے 80 دن بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بشارتیں بھی دی ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اب اگلی تفسیر آگے